محترم مرتضیٰ جان کا تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور وہ غازی بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ آپ سر یہ بتائیں بحیثیت کشمیری کہ جس طریقے کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر انکلوڈنگ مسلم کانفرنس اینڈ ادر پارٹیز، جس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر نریندر مودی نے 370 اور 35A کو لگا کر کشمیر کو ہندوستان کا پارٹ بنایا، جس طریقے کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، انہوں نے وہ آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ دیکھیں، اس بات کے لیے تو مسلم کانفرنس کا موقف بڑا واضح رہا ہے، اور مسلم کانفرنس نے پہلے دن سے، روز اول سے یہ بات کہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سردار عتیق صاحب کے خلاف جو پہلے تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی وزارت عظمیٰ میں، اس کے فوراً بعد وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے صوبہ انہوں نے مقرر کر دیا، اور آرڈیننس بھی نہیں تھا، غالباً وہ کوئی آرڈر تھا، آرڈیننس تو پھر بڑی چیز ہوتا ہے۔ اس کے لیے ان کو ہمیشہ ایک مسلم کانفرنس راستے میں ایک رکاوٹ نظر آئی وفاقی حکومتوں کو، اور نظر اس طرح آتا ہے کہ ایک کچھ ایسی گفتگو ہے کہ جو کہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا اظہار سے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے اس کو اوائڈ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ لیکن پاکستان کی جو جماعتیں ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں شاید مسلم کانفرنس کو ایک رکاوٹ سمجھتی ہیں، جو کہ ریاست کی آواز ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، اچھی ہے، بری ہے، اس کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں رائے سب اپنی دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال آواز مسلم کانفرنس ہی تھی۔ تو یہ آہستہ آہستہ کرتے مسلم کانفرنس کو ایک کارنر کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں بظاہر بڑی کامیابی نظر آتی ہے قوتوں کو۔ اور ہندوستان سے دو طرح کے ہماری سوچ ہے بنیادی طور پہ۔ ایک طبقہ ہندوستان کو میونسپل کارپوریشن سمجھتا ہے کہ ہندوستان یہ کرے اور وہ کرے اور ہم آرڈر کریں اور ہندوستان فالو کرے، اور دوسرا ہندوستان سے معطوب طبقہ ہے جو کہ اس کے اثر میں پوری طرح سے مبتلا ہے کہ کوئی ایسے ہندوستان کے ذریعے یہاں ایسا انقلاب آ سکتا ہے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، جو شاید مسئلہ کشمیر کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ اس بات کو سمجھنے سے وہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اتنی جن کا تحریک پاکستان کے ساتھ تعلق ہو، نظریاتی طور پہ سیاست کے اندر وہ مواد ہی ختم ہو گیا، تو اب تو کشمیر کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے بھی لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ کون لوگ ہوں کہ جو اس کے اوپر گفتگو کریں۔ تو یہ ریاست کے اندر تو جماعتیں، یہاں ایک JKPP تھی، خالد ابراہیم صاحب اس کی لیڈرشپ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، یہ مسلم کانفرنس تھی۔ تو وہ ساری بات یہاں پہ ایک اور طریقے سے لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آپس میں اتفاق رائے سے یہاں پہ اس طرف جو ہے کوئی اور منصوبہ بندی ایسی کی ہوئی ہے، تو اس پہ کیا آواز اٹھانی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بالفرض اگر آج مسئلہ کشمیر پہ کوئی گفتگو ہونی ہے تو کوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یا PTI کے صدر کو پوچھے گا، یا مثلا باہر سے کوئی لوگ آتے ہیں اور بات کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ ہے کہ جو بات عمران خان کہے گا، یہ لوگ وہ کوئی گھاس تو نہیں کھاتے جو باہر سے آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو بات عمران خان کہیں گے وہ یہاں کا وہی کہے گا۔ یہی حالت نواز شریف صاحب کی دور میں تھی، مسلم کانفرنس جو مرضی کہنے، فاروق حیدر صاحب کا اپنا ایک ان کا ایک دبدبہ دمکا، وہ جو ہم پہ آزاد کشمیر کے اندر چلاتے تھے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پاکستان میں تو ان کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، ان کی پارٹی کے اندر تو ان کی بات کوئی زیادہ مؤثر نہیں تھی، جو ہم کہتے تھے تو آج اس کے نتیجہ مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی میں نظر آ رہا ہے ہمیں۔ یہی حالت پیپلز پارٹی کی تھی، یعنی یہاں پہ MFN کے لیے قرارداد آزاد کشمیر اسمبلی سے منظور کرا گئی کہ ہندوستان کو موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دیا جائے۔ تو یہ اس میں کوئی حیرت اچنبے کی کیا بات ہے کہ جب کشمیریوں کی صحت اچھی ہے، بری ہے، کمزور ہے، زیادہ ہے، توانا ہے، جیسی بھی ہے،
وہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس ہے اور JKPP ہے اور کوئی تیسری جماعت نہیں ہے کہ جو یہاں پہ بات کر سکے. اور ہمارا موقف بالکل دو ٹوک انداز میں، اور شاید ہمارے موقف کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی مسلم کانفرنس انتخابی مارکے میں جہاں پہ پہنچی. جو باتیں قائد محترم نے کی، سردار عتیق صاحب نے بار بار کی گلگت بلتستان کے موضوع کے اوپر، تو وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہمارا بڑا واضح موقف ہے. تو اس کی پہ جو سزا دے سکتے ہیں دے سکتے ہیں. ایک اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بیٹھی ہے اور وہ بھی فیصلہ کرے گی سب کے لوگوں کے اعمال کا اور نیتوں کا. صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں کی آواز تو چلیں کہیں نہیں سنی جاتی، پاکستان میں بھی وہ ایسی نہیں سنی جاتی جو بیسڈ جماعتیں ہیں، لیکن کیا پاکستان کی وزارت خارجہ نے 5 اگست 2019 کے بعد کوئی ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے وہ بھارت کا وہ چہرہ جو ہے، گنونا چہرہ جو ہے، وہ پوری دنیا پہ جو واضح ہو جائے؟ اور کیا انہوں نے اپنا وہ بطور وکیل اپنا وہ حق ادا کیا ہے؟ لیکن جو عالمی تعلقات ہیں نا، جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے، انٹرنیشنل افیئرز ہیں، اس میں مستقل مزاجی ایک شرط ہے کسی بھی معاملے تک پہنچنے کے لیے. اگر آپ کسی معاملے کو جاندار طریقے سے پرسو نہیں کریں گے تو آپ جتنا مرضی آپ کا درست معاملہ ہو، وہاں پہ وہ درست اور غلط کی بنیاد کے اوپر نہیں معاملات طے ہوتے، وہاں پہ آپ کی حکمت عملی کے مطابق طے ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو پرسسٹنٹلی اپروچ نہیں کریں گے، اگر مستقل مزاجی سے اس کے پیچھے نہیں لگے رہیں گے، ایک تقریر کر دی یا ایک بات کر دی، ایک ڈوزیر پیش کر دیا، جو کچھ کیا، مطلب یہاں پہ PTI کی حکومت نے یا عمران خان صاحب نے جس طرح کشمیر کے اوپر بات کی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتنی دبنگ طریقے سے بات بہت کم سننے میں ملی ہے ہمیں ماضی میں. لیکن کیا وہ کافی تھی؟ جو لوگ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو سمجھتے ہیں، کوئی مشاہد حسین سید صاحب سے پوچھے، باقیوں سے پوچھے، آپ ان کی بات سنیں، وہ کہتے ہیں ہم کشمیریوں کے معذرت چاہتے ہیں، ہم کشمیریوں کے ساتھ معذرت خانہ رویہ ان کا کہ وہ نہیں کر سکے وہ کچھ جو کہ جن لوگوں کو سمجھ تھی، جو صاحب الرائے لوگ تھے، جن لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو نظر انداز کیا گیا، اور جن لوگوں سے کام لینے کی کوشش کی گئی ان کو سمجھ نہیں تھی اس معاملے کی. تو یہ مکمل طور پہ آپ اس کو نالائکی کہیں، آپ اس کو بدنیتی کہیں، آپ اس کو مس مینجمنٹ کہیں، ان آرگنائزڈ کام کہیں، لیکن یہ کسی بھی طرح سے اس کو میرے سے ہم کشمیری کو چھوڑ دیں، آپ کسی نائجیریا کے آدمی سے جا کے پوچھیں کہ کیا یہ اقدامات ہوئے تو وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ نہیں اقدامات ہوئے، مناسب اقدامات نہیں ہوئے جس کو عالمی طور پہ دیکھا جانا چاہیے. جو افغانستان کے معاملے میں جو کوششیں ہوئیں، اگر اس کا کوئی 10% بھی یہ کوششیں کی ہوتی تو شاید ہماری بات کہیں سنی جاتی. لیکن یہ کچھ خطرناک علامات ظاہر ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ یہ ساری باتیں شک و شبے سے بھری ہوئی ہیں. سردار صاحب، ابھی آپ جس طرح کا ابھی گفتگو فرما رہے ہیں، بڑی مایوس کن صورت حال ہے. تو اس مایوس کن صورت حال میں کیا آپ اس مقبوضہ کشمیر کو چھوڑ کے آزاد کشمیر کو بچانے کے لیے کیا اقدامات آپ سوچ رہے ہیں، کیا کرنے چاہیے؟ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت حقائق بیان کی ہے میں نے. یہ آپ نے میری رائے اس بارے میں نہیں پوچھی، میں آپ کو حقائق جو آپ نے صورتحال پہ تجزیہ پوچھا، میں تجزیہ دے رہا ہوں کہ جس بات کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں کہ اگر یہ میرے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ اگر 6 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر اور اس مملکت خدا داد پاکستان کے نام پر کٹ کے مر گئے، شہید ہو گئے، اگر ان کی قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب نہیں کریں گے تو پھر ہمارا تو اسلام پہ کھڑے رہنا مشکل ہوگا. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب 2 صورتیں ہیں، یا کشمیریوں کو ان کا جائز حق دیا جائے، اور اگر اس کو کسی طرح سے چھیننے کی کوشش کی گئی یہ دنیاوی قوانین کے تناظر میں، تو پھر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے کہ پھر اس کی سزا جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو بھگتنی پڑے گی. پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں یا بھارت کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو پاکستان کا مسئلہ تو یہاں پہ آ گیا. نہیں، میں پاکستان کی بھارت کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو کشمیریوں کے انصاف کی اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. اس میں جو کوئی بھی ہوئے گا، جیسے بھی آئے گا، مجاہد اول نے 2-3 باتیں انہوں نے کہی تھی، اور وہ باتیں وہ آج نہیں، وہ جب کہی تھی وہاں سے لے کے آج بھی، اور آج کے 50 سال بھی درست ہو گئی. ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ یہ کشمیری لڑ کے مارے جائیں تو بے شک مارے جائیں، میدان جنگ میں مارے جائیں تو بھلے مارے جائیں، لیکن دھوکے میں نہ مارے جائیں. پاکستان کے حکمران اس بات کا اہتمام کریں. تو اگر یہ دھوکہ کوئی دینے کی کوشش کرے
और तो अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन हैं। मैं आपसे आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? अब हम क्या अब करना तो जिससे जो करना है, आपकी पॉलिसी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं इस माहौल में जो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने देखें 2-3 बात। एक बात तो ये है कि कुछ बातें हो रही हैं। अब ये बातें जो हो रही हैं, ये एक तो अल्लाह के फजलो करम से सोशल मीडिया आने के बाद जितने मुंह उतनी ही बातें, तो इसलिए हर बात के ऊपर तज्जिया तबसरा, कुछ नाजुक मसाइल होते हैं, उसके ऊपर फिल्मदी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो गिलगित बल्तिस्तान के मौजू पे भी कहता हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पे उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। इरिटेट होते हैं लोग, तो इरिटेट बिला वजह नहीं करना चाहिए। हाँ, जब कोई बात होगी तो आपको दो टोक अंदाज में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करके बना लिया, अभी आप कह रहे हैं कि उस पर कोई बात होगी तो करेंगे। अब पूरी सुबह तो उन्होंने बना दिया, वो एक अभी उसके रास्ते में कुछ मसाइल हैं और वो कोई इतनी आसानी से वो मसाइल हल नहीं होंगे। और मैंने आपसे जैसे गुजारिश की कि एक बात कि जो खुदा ताला के बनाए हुए कवानीन हैं, उसको तो इंसान, वो तो 1400 साल पहले नहीं, उससे भी पहले जो अल्लाह ताला ने कवानीन बना दिए थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी वही थे, आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी वही थे, आज भी वही है। उनको तो जो कोई उन कवानीन को वायलेट करेगा उसके लिए वही सजा है। मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी झूठ था, आज भी झूठ है। आप उसके लिए कोई कानून बना के उसको सच साबित कर दें तो भी अल्लाह ताला के कवानीन तो नहीं तब्दील हो सकते। लिहाजा हमें अगर किसी बात के ऊपर, मसलन आप मुझे ये बताएं कि वो जो मकबूजा कश्मीर का एक जवान खड़ा है जो आज भी पाकिस्तान की आज़ादी का और पाकिस्तान का परचम बुलंद करता है, वो लोग जो पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद जो लोग पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी ज़दोकोब हुए, उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। वो जो जश्न मनाएंगे उसके बाद क्या होना है, क्यों निकले वो बाहर? वो तो निकलते हैं, वो निकलते हैं, वो क्या कहा है? वो निकलते हैं, वो निकले किसी खुदा पे उनको भी यकीन है, वो अल्लाह ताला की ज़ात पे उनको यकीन है कि वहाँ से उनकी बात वापस नहीं आएगी, इसके लिए जाने दी जा सकती हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि दुनिया का कोई कानून, आपने अफगानिस्तान के अंदर देख लिया, आपने दुनिया में बहुत सारी और जगहों पे देखा है कि नहीं हो सकती ये बात कि अल्लाह ताला के कानून जो हैं वो बरहक हैं। तो अगर उनको सरपास करने की कोशिश की जाएगी और कश्मीरियों के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की जाएगी तो फिर उसको जो कोई शामिल होगा तो वो उसकी आखिरी सवाल है कि जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत, आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? ये अगर आज़ाद कश्मीर का कोई जोग्राफियाई तब्दील करने की कोशिश की या GB के हक़ में करारदाद यहाँ पास करवाने की कोशिश की, तो किस हद तक ये मज़ामत करेगी या ये अपना किरदार सही तरीके से अदा कर सकती है? आप क्या कहेंगे? आज सरदार बल्कि आसिफ जरदारी साहब को भी अपोजिशन इख्तियार दे दिए सारे। वो तो पाकिस्तान की जो हवाले से जो अदम एतमाद। देखिए, गुजारिश ये है कि जो खुल के बात करें, तो है। मैं वैसे ही खुल के बात करने के लिए बड़ा बदनाम हूँ, तो मुझे कोई डर खौफ अपना नहीं होता, लेकिन बाद में बेचारे कारकुन परेशान फिरते रहते हैं आपने क्या कह दिया। हुकूमत के बारे में आज़ाद कश्मीर क्या कर सकते हैं? कोई आप में उनमें कोई जानदार आदमी नजर आता है आप कि जिसके अंदर इतनी जुर्रत होगी जो खड़े होके बात कर सकता है? मतलब ये सारे आप सारे डाक कर रही हैं तो कर ही सकते हैं, इतना इख्तियार डाक जो है डाके इसलिए खत्म किया कि अपने डाक बंदे लगा सकें, ये तो कर सकते हैं। वो असल में देखें, वो ये जो कोई करेगा तो फिर वो भरेगा। मैंने आपको ये बात बताई कि ये इस तरह नहीं होगा कि हमसे कोई ज्यादती करके जुल्म करके तो बच के निकल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखिएगा कि और हमें कश्मीरियों ने गुज़श्ता 70 सालों में वो खड़े रहे हैं वहाँ पे। दूसरी तरफ ये बात याद रखनी चाहिए कि इस वक्त 1 मिलियन फौज के सामने वो कश्मीरी खड़ा है, तो जब कश्मीरी उनसे टकराना, वो उनके मुकाबले में खड़े, नहीं सरेंडर किया। उन्होंने वहाँ दूध शहद की नहरें बहा दी, उन्होंने कहा कि हम सोने की सड़कें भी बना देंगे तो हम ये बात नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इस बात से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत जो है वो कोई अल्लाह ताला की देन है ना, कोई माँ के पेट से तो नहीं लेके आए, अल्लाह ताला ने उनको अता किया है ये जज्बा हुर्रियत। तो इसलिए इस बात को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बस ये मेरी गुजारिश होगी सब। साहब आपका शुक्रिया, पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ एक पैगाम देते हैं कि कल कायदे कश्मीर सरदार असीम साहब की जो अपील थी कारकुनों के लिए, उसके मुताबिक कुरेटा प्रेस क्लब आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे और तमाम पार्टीज़ की
آل پارٹیز کانفرنس کلب کے اندر پریس کلب کے اندر بہت شکریہ جی. نہیں، بہت اچھی بات. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ایسے سردار صاحب آپ کو دینا چاہیے کشمیریوں کے لیے موجودہ موجودہ حکومت کو ٹائم پورا کرنا چاہیے. دیکھیں میں اس روایت کے حق میں نہیں، وہ کسی کی بھی حکومت ہو، کیسی بھی حکومت ہو. دیکھیں ہمارا ایک سیاسی تشخص اور سیاسی جو ہماری عزت ہے اس کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے. تو نظام جیسا کیسا بھی آ گیا ہے، اقتدار اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیتے ہیں اقتدار، تو جس کو دے دیا اس کو پورا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ حکومت پورا کرے. چلیں جی.